ارے ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردے میں بیٹھ کر دین کی باتوں کو سننے والی خواتین اسلام، قرآن کریم کی ایک آیت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین مبارکہ میں سے ایک فرمان، ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، پڑھی ہیں۔ بہت مختصر سے وقت میں اسی آیت اور اسی حدیث کے تحت آپ حضرات سے کچھ قیمتی باتیں کرنی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جلسہ جو آپ کا یہ سالانہ ہو رہا ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ جن بچوں نے اس مدرسے سے قرآن کریم مکمل کیا ہے، حفظ کیا ہے، ان کی خوشی کے اظہار کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اس مدرسے نے بچوں پر کیا محنت کی ہے، اسی کے اظہار کے لیے اس جلسے کو منعقد کیا گیا ہے کہ مدرسے کے استادوں نے، مدرسے کے بچوں نے آپ حضرات کے تعاون کے ذریعے جو پچھلے سال آپ نے کیا تھا، اس پیسے سے کیا کیا، کہاں اس کو خرچ کیا اور کیا کمایا، کیا کھویا اور کیا پایا، اسی چیز کو بتلانے کے لیے مدرسے والے ایک سال میں جلسہ کرتے ہیں تاکہ بستی والوں کے سامنے مدرسے والوں کا کام آ جائے کہ مدرسے والوں نے بچوں پر کتنی محنت کی ہے۔
تو آپ حضرات کے سامنے یہ چند بچے جنہوں نے کلام پاک مکمل کیا ہے، حفظ کیا ہے، اللہ کے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، انہی کی خوشی میں مدرسے والوں نے اس جلسے کو منعقد کیا ہے، سجایا ہے۔ اور ان کے گھر والوں کو آج کتنی خوشی ہے، ان بچوں کے ماں باپ کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے خاندان والوں کو، جو رشتہ دار یہاں آئے ہوئے ہیں ان کو کتنی خوشی ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور خوشی کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ان بچوں نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ جس کارنامے کا مقابلہ اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو ہماری غفلت اور سستی ہے اور ہماری نادانی ہے کہ ہم جو عظمت اور جو احترام اور جو مقام اور جو عزت ان حفاظ کو، علماء کو، ان علماء کو دینی چاہیے، وہ ہم نہیں دے پاتے، اس میں ہم چوک کر جاتے ہیں اور اس میں ہم سستی کرتے ہیں۔ یہ جو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان بچوں نے جو چیز حاصل کی ہے وہ اتنی عظمت والی ہے اور اتنے مرتبے والی ہے، اس کا مقام اتنا بڑا ہے اور اتنا اونچا ہے کہ اس کے سامنے کسی چیز کا کوئی مقام نہیں۔ ان بچوں کو جتنے انعام سے نوازا جائے کم ہے، جتنی ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کم ہے، اور جن اساتذہ نے ان کے اوپر محنت کی ہے، یا جن والدین کی، جن گھر والوں کی، رشتہ داروں کی ان بچوں کے اوپر محنت ہے، ان سب کی محنت قابل مبارکباد ہے۔ اللہ نے آج ان کے ماں باپ کی محنتوں کا پھل، ان کے رشتہ داروں کی محنتوں کا پھل، ان کے استادوں کی محنتوں کا پھل آج عوام کے سامنے اور بستی کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ لائق احترام ہے اور لائق قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو اور سب کی کاوشوں کو بے حد قبول فرمائے۔ میں نے جو ابھی آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت اور اس کے مقام کو بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں قرآن کریم رکھا ہے اور اس کے اندر 1.25 کلو وزن بھی مشکل سے ہوتا ہے۔ ایک کتاب ہے گھروں کے طاق میں، الماریوں میں، سیف میں رکھی ہوئی ہے، اگر وہ گر جائے کسی عورت سے یا مرد سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ یہ قرآن گر گیا کہ اب کیا کریں، علماء مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ بھی قرآن گر گیا تو اس کے وزن کے برابر غلہ تولو، اس غلے کو صدقہ کر دو یا اس غلے کی قیمت صدقہ کر دو، ہو سکتا ہے اللہ تمہاری اس بے ادبی کو معاف فرما۔ یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ قرآن کریم کا ایک ظاہر ہے۔ یہ 1.25 کلو وزن جو قرآن کریم کا ہے، یہ اس کا ایک ظاہر ہے۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک باطن ہوتا ہے، یعنی ایک دکھائی دینے والی چیز ہوتی ہے اور ایک نہ دکھائی دینے والی چیز ہوتی ہے۔ جیسے انسان کے اندر دکھائی دینے والی چیز اس کی آنکھیں ہیں، اس کی ناک ہے، کان ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، اس کا پورا جسم انسان کو دوسرے کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کا ظاہری حصہ ہے۔ لیکن ایک چیز اس کے اندر ہے جس کو باطن کہتے ہیں، جو دکھائی نہیں دیتی، اس کا نام ہے روح، جو انسان کے جسم کے اندر کام کر رہی ہے، اور وہ روح کام کرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ بھی کام کر رہے ہیں، اس کے پیر بھی کام کر رہے ہیں، اس کی آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں، جسم کے تمام اعضاء کام کر رہے ہیں، کس کی وجہ سے؟ اس اندر کی طاقت کی وجہ سے، جس کو روح کہا جاتا ہے۔ جسم کے اندر سے اگر اس روح کو نکال لیا جائے اور اس روح کو علیحدہ کر دیا جائے تو یہ جسم کے جتنے اعضاء ہیں، یہ سارے کے سارے اعضاء اپنا کام کرنا بند کر دیں، ہاتھ پکڑنا بند کر دیں گے، آنکھ دیکھنی بند کر دیں گی،
گی، دیکھنا بند کر دیں گی، یہ ناک سونگنا بند کر دے گی، یہ کان سننا بند کر دیں گے، اور یہ پیر چلنا بند کر دیں گے۔ کب؟ کہ جب اس کے اندر سے باطنی طاقت کو نکال لیا جائے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ روح جو اس کے جسم کے اندر کام کرتی ہے اور سارے اعضاء سے کام کراتی ہے، اللہ اس کو اس کے جسم سے نکال کر عالم برزخ میں اس کو منتقل کر دیتے ہیں، لہذا اس کا پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے، اب کوئی جسم کا عضو اس کا کام نہیں کرتا۔ تو انسان کی یا کسی بھی چیز کی ایک ظاہری حالت ہے اور ایک باطنی حالت ہے۔ جیسے جسم کا حصہ یہ ظاہر ہے اور جسم کے اندر جو طاقت ہے وہ باطن ہے، لیکن اس ظاہر کے سامنے جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے، جو اندر کی طاقت ہے اس طاقت کا مرتبہ اور مقام زیادہ بلند ہے۔ وہ طاقت اگر اس جسم کے پاس نہ ہو تو یہ جسم کام کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوستو یاد رکھو، قرآن کریم کا ایک ظاہر ہے اور قرآن کریم کا ایک باطن ہے۔ ظاہر تو اس کا ہے کہ 1.25 کلو وزن اس کے اندر مشکل سے موجود ہے، لیکن قرآن کریم کے جب باطنی وزن کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے قرآن کریم کی زبانی یا اللہ کے نبی کی حدیث سے جب سمجھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی باطنی طاقت کتنی وزنی اور کتنی بھاری ہے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ۔ اللہ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے کہ جب ہم نے اس قرآن کریم کو اس دنیا میں اتارنا چاہا، جب اس قرآن کریم کو جو ان بچوں کے سینے کے اندر آج محفوظ ہے، قرآن کریم کے یہ 30 پارے اور قرآن کریم کی یہ 114 سورتیں اور قرآن کریم کے یہ 540 رکوعات اور یہ 6666 آیتیں جو آج ان بچوں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کی ہے، اللہ نے جب ان کو اس دنیا میں اتارنا چاہا تو دنیا کی جو بڑی مخلوق ہے جو ہمیں نظر آتی ہیں، مثلا آسمان ہے، زمین ہے اور تیسرے نمبر پر پہاڑ ہیں، یہ 3 ایسی بڑی مخلوق ہیں، ان کے سامنے دوسری مخلوق کم درجے کی ہے، طاقت کے اعتبار سے، بڑا ہونے کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے۔ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے آسمانوں سے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، ہم نے جب اس قرآن کریم کو اس دنیا میں اتارنا چاہا تو ہم نے سب سے پہلے آسمانوں سے کہا، اور 1 سے نہیں، 2 سے نہیں، 7 آسمانوں سے کہا کہ اے آسمانوں، میں اپنے اس کلام کو، قرآن کو دنیا میں اتارنا چاہتا ہوں، کیا تمہارے اوپر اس کو نازل کر دوں؟ تم اس کے وزن کو، اس کی طاقت کو برداشت کر سکتے ہو؟ تو آسمانوں نے کیا کہا؟ 1 نے نہیں، 2 نے نہیں، 3 نے نہیں، 7 آسمانوں نے۔ قرآن کہتا ہے فَأَبَيْنَا، 7 آسمانوں نے انکار کیا کہ اے اللہ اس قرآن کریم کے وزن کو اور اس کی باطنی طاقت کو اٹھانے کی ہمارے میں ہمت اور طاقت نہیں۔ 7 آسمانوں نے انکار کر دیا۔ جب آسمانوں نے انکار کر دیا تو اللہ نے زمینوں سے کہا وَالْأَرْضِ، 1 زمین نہیں، جیسے 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمین ہیں جس کے اوپر کائنات کی ساری مخلوق ہے، ساری مخلوق کے وزن کو سنبھالے ہوئے ہے زمین۔ ساری انسانیت کے پاس جتنی چیزیں ہیں، جتنی عمارتیں ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنے حیوانات ہیں، جتنے حشرات الارض ہیں اور جتنے پہاڑ ہیں جو زمین کے اوپر ہیں، اتنے وزن کو سنبھالنے والی مخلوق، اللہ نے اس سے کہا زمین سے کہ آسمانوں نے قرآن کریم کو، میرے کلام کو اٹھانے سے انکار کر دیا کہ اے زمینوں، اس قرآن کریم کو کیا تمہارے اوپر نازل کر دوں؟ اس قرآن کریم کو تم برداشت کر سکتے ہو؟ تو زمینوں نے کیا کہا؟ جو آسمانوں نے کہا وہی زمینوں نے کہا فَأَبَيْنَا،
ساتوں زمینوں نے انکار کر دیا کہ اے اللہ اس کلام پاک کو اٹھانے کی طاقت اور ہمت ہمارے میں نہیں ہے، اس کی جو باطنی طاقت ہے، جو قوت ہے، اس کو اٹھانے کی طاقت ہمارے میں نہیں ہے۔ جب زمینوں نے بھی انکار کر دیا تو اللہ نے پہاڑوں سے کہا، جو پہاڑ اس زمین کو تھامے ہوئے ہیں، جو اس زمین کے کھوٹے ہیں، کھوٹے جیسے عمارت کے اندر پلر ہوتے ہیں، اگر پلر عمارت میں نہ ہو تو گر جائے گی، اسی طریقے سے یہ پہاڑ اس زمین کو روکے ہوئے ہیں۔ اگر ان پہاڑوں کو اللہ نہ لگاتا تو یہ زمین لرز کھا کر ختم ہو جائے۔ ان پہاڑوں نے زمین کو روک رکھا ہے۔ اللہ نے کتنے بڑے بڑے پہاڑ مکے میں، مدینے میں اور دنیا میں کہاں کہاں کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کتنے بڑے بڑے وزنی بھاری پتھر ہیں۔ اللہ نے ان سے کہا کہ آسمانوں نے انکار کیا، زمینوں نے انکار کیا، پہاڑوں تم سے کہتا ہوں میں اپنے کلام پاک کو تم پہ نازل کرنا چاہتا ہوں، کیا تم اس قرآن کریم کے وزن کو برداشت کرو گے؟ تو پہاڑوں نے فَأَبَيْنَا، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا کہ اے اللہ ہم اس قرآن کریم کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشِيَّةِ اللَّهِ۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ اے محمد اگر میں اس قرآن کریم کو پہاڑ پر اتارتا، کسی پہاڑ پر اتارتا تو پہاڑ کیا ہو جاتا؟ خاشعاً، خاشعاً خشوع سے ہے، خشوع کے معنی ہے کسی کے سامنے گردن کو جھکا دینا، کسی کے سامنے عاجز آ جانا، کہ اگر اس قرآن کریم کو پہاڑ پر ہم اتارتے تو اے محمد یہ پہاڑ گردن کو جھکا دیتا اور انکار کرتا کہ میں اس کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور آگے فرمایا متصدعاً، متصدعاً ہے تصدع سے، اس کا مطلب ہے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اگر اس قرآن کریم کو پہاڑ پر اللہ اتارتا تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ پھٹ کر چورا چورا ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن کریم کا وزن ہے، یہ قرآن کریم کی باطنی اور روحانی طاقت ہے۔ تو ان تمام چیزوں نے انکار کیا، آسمانوں نے، زمینوں نے، پہاڑوں نے، سب نے انکار کر دیا۔ تو پھر کس نے اٹھایا اس قرآن کریم کو؟ کس نے اٹھایا؟ کس نے برداشت کیا؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اس کو اٹھانے سے تینوں مخلوقات نے انکار کیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، اس اللہ کے کلام کو، اللہ کی اس کتاب کو اگر کسی نے اٹھایا اور اس کی تکلیف کو کسی نے برداشت کیا تو وہ انسان ہے۔ اور وہ انسان کون؟ ابو البشر، سید الانبیاء، سارے نبیوں کا سردار اور سارے رسولوں کا سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کو وہ طاقت اور وہ قوت عطا کی جو ان پہاڑوں کو اور ان آسمانوں کو اور اس زمینوں کو بھی وہ طاقت حاصل نہیں ہے جو طاقت اللہ نے میرے اور تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کی۔ دنیا کی کسی مخلوق کے اندر وہ طاقت نہیں جو طاقت اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اس کلام پاک کے وزن کو برداشت کیا، اللہ کے نبی نے اٹھایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پہاڑ جیسی مخلوق انکار کر رہی ہے، جب آسمانوں جیسی مخلوق انکار کر رہی ہے، جب زمین جیسی مخلوق انکار کر رہی ہے وزن اٹھانے کے لیے، تو انسان کے دل نے، اللہ کے رسول کے دل نے، جو گوشت کا ایک ذرا سا لوتھڑا ہوتا ہے، ٹکڑا ہوتا ہے، بڑی نرم چیز ہوتی ہے، اس نے اس قرآن کریم کے وزن کو کیسے برداشت کر لیا؟ اس انسان نے کیسے برداشت کر لیا؟ انسان کا دل کیسے برداشت کر رہا ہے؟ ان بچوں کے دل اور دماغ نے کیسے اس کو برداشت کر لیا؟ جس چیز کو زمینوں نے اور آسمانوں اور پہاڑوں نے برداشت نہیں کیا تو ان بچوں کے دل اور دماغ نے کیسے برداشت کر لیا؟ پہاڑ پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو انسان کا دل کیوں نہیں پھٹتا؟ وہ اپنے دل کے اندر قرآن کریم کو اتارتا ہے۔ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور جیسے اللہ
اللہ متکلم ہے، اس کلام کے مالک ہیں۔ اللہ کا کلام جلالی کلام ہے، اللہ کا کلام جلالی کلام ہے، گرم ہے، اس کی گرماہٹ اور اس کے جلال کو کوئی مخلوق جلدی سے برداشت کرنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے جیسے جلالی کلام کو اتارا، ایسے ہی جس کے اوپر اس کلام کو اتارنا تھا اور جو اس کلام کو برداشت کر سکتا تھا، وہ صاحب جمال انسان بھی دنیا میں اتارا۔ اللہ کے رسول صاحب جمال ہیں اور اللہ کا کلام صاحب جلال ہے، یہ جلال والا کلام ہے، اور اللہ کے نبی کی ذات یہ صاحب جمال ہے، وہ جلالی ہے، یہ جمالی ہے۔ جلال کی صفت گرم اور جمال کی صفت ٹھنڈی۔ اللہ کے نبی کا دل اور دماغ جمال والا، اس کے اوپر اس کلام پاک کو اتارا جو جلالی ہے، تو اس نے اس کلام پاک کے اس جلال کو اور اس گرماہٹ کو ٹھنڈک میں تبدیل کر دیا، اس کے اندر نرماہٹ پیدا کر دی۔ اس کی مثال ایسے سمجھو کہ جیسے لائٹ ہے، بجلی گرم ہے یا ٹھنڈی؟ جی بجلی یہ کولر ہوا دے رہے ہیں، جو پنکھے ہوا دیتے ہیں، جو اے سی ہوا دیتی ہے، ان کے اندر جو بجلی جاتی ہے وہ بجلی گرم ہے یا ٹھنڈی؟ کیسی ہے بھائی؟ ارے ٹھنڈی ہے یا گرم ہے؟ بجلی ٹھنڈی نہیں، گرم ہے۔ اگر کوئی آدمی بجلی کے تار کو پکڑ لے تو انسان کے جسم کے اندر بھسٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ انسان کے جسم کو ختم کر دیتی ہے، پھاڑ دیتی ہے۔ بجلی گرم ہے، آپ ہیٹر کے اندر لگاؤ، ہیٹر گرم ہو سرخ ہو جائے گا، لیکن جب اسی ہوا کو آپ اے سی کے اندر، اسی بجلی کو آپ اے سی کے اندر لگاؤ تو اے سی کے اندر سے ہوا کیسی آ رہی ہے؟ ٹھنڈی۔ اسی بجلی کو آپ فریج کے اندر لگاؤ تو فریج سے کیسی ہوا آ رہی ہے؟ ٹھنڈی۔ بجلی گرم ہے اور فریج سے ہوا ٹھنڈی آ رہی ہے، بجلی گرم ہے اور اے سی سے ہوا کیسی آ رہی ہے؟ ٹھنڈی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ فریج کے اندر جو کم پریشر ہے، جو اے سی کے اندر کم پریشر ہے، وہ اس بجلی کی گرماہٹ کو اپنے اوپر برداشت کر رہا، وہ کم پریشر اس بجلی کی گرماہٹ اور اس کے جلال کو برداشت کر رہا ہے، اور آگے دوسرے لوگوں کے لیے ہوا ٹھنڈی دے رہا ہے۔ اے سی ہوا ٹھنڈی دے رہی ہے، فریج ہوا ٹھنڈی دے رہا ہے، جو چیز اس میں رکھی ہوئی ہے وہ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ بالکل اسی طرح جو کم پریشر کام کر رہا ہے کہ اس بجلی کے جلال اور گرماہٹ کو برداشت کر کے اس ہوا کو ٹھنڈی کر کے بھیج رہا ہے، اسی لیے انسان کو سکون مل رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل اور دماغ نے اس کلام پاک کے جلال کو اور اس کی گرماہٹ کو ٹھنڈا کر دیا اور ٹھنڈا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسی لیے آج کے دور کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کلام پاک سے مستفیض ہو رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں۔ اگر آپ اس کی جلال کو اور اس کی گرماہٹ کو اور اس کی تکلیف کو برداشت نہ کرتے تو قیامت تک کوئی انسان اس قرآن کریم کا حافظ نہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول نے اس کو برداشت کر لیا اور اللہ نے آپ کو وہ قوت عطا کی کہ اس کے جلال اور اس کی گرماہٹ کو برداشت کر کے اس کلام پاک کو ٹھنڈا کر دیا۔ آج ان بچوں نے جو کلام پاک حفظ کیا ہے، یہ وہی کلام ہے کہ جس کے وزن کو اٹھانے سے آسمانوں نے انکار کیا، زمینوں نے انکار کیا، پہاڑوں نے انکار کیا، اور اس کو اٹھایا کس نے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ آسمانوں سے بھی زیادہ اور زمینوں سے بھی زیادہ اور پہاڑوں سے بھی زیادہ اگر کسی میں طاقت ہے تو کس میں؟ وہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں۔ دنیا کے کسی انسان میں وہ طاقت نہیں تھی کہ جو طاقت میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ کتنی طاقت تھی؟ ایک واقعہ آپ کو سناؤں، اس کے بعد بات نیڑی کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں مکے میں ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ۔ رکانہ نام کا پہلوان بڑا مشہور ہوا ہے، اس کی زندگی میں اس کو کسی نے ڈھایا نہیں۔ بڑے بڑے پہلوان اس کے سامنے آئے،
لیکن اس کو کسی نے ڈھایا نہیں. اس کو اپنے اوپر فخر تھا کہ مجھے زندگی میں کوئی ڈھانے والا نہیں ہے. اتنی طاقت کا اور قوت کا پہلوان، منو وزن اس کے اندر موجود ہے. روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اتنا وزن اس رکانہ پہلوان کے اندر تھا کہ اگر اونٹ کی کھال کو اونٹ سے اتار لیا جائے اور اس کو زمین پہ بچھایا جائے اور اس رکانہ پہلوان کو اس کھال پر بٹھا دیا جائے اور چاروں طرف سے اس کھال کو لوگ کھینچیں تو وہ کھال پھٹ جائے گی. پھٹ تو سکتی ہے، ٹوٹ سکتی ہے، لیکن جو کھال اس رکانہ پہلوان کے نیچے آئی ہوئی ہوتی تھی اس کے نیچے سے نہیں نکلتی. کتنا وزن ہوگا؟ منو وزن. اور اتنی طاقت کا پہلوان کہ اس کی جوڑ کا پہلوان نہ مکے میں ہے نہ مدینے میں ہے. فخر ہے اس کو اپنی جوانی اور طاقت پر کہ کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ اس سے پڑ گیا. آپ کو تو دعوت دینی ہے، اللہ کی طرف آؤ، ایمان قبول کرو. آپ نے اس رکانہ پہلوان سے کہا کہ رکانہ، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، صحت دی ہے، جوانی دی ہے، ایمان قبول کرو، ایمان قبول کرو، جنت میں داخلے کی محنت اور کوشش کرو. تو اس رکانہ پہلوان نے کیا کہا؟ اس رکانہ پہلوان نے ایک شرط لگا دی. اس رکانہ پہلوان نے اللہ کے نبی سے کہا کہ ایمان تو میں لے آؤں گا، مسلمان بن جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کشتی کرنی پڑے گی. آپ کو میرے ساتھ کشتی کرنی پڑے گی. کون کہہ رہا ہے؟ رکانہ. اتنی طاقت کا پہلوان کہ کبھی زندگی میں اس کو کسی نے ڈھایا نہیں. جب کوئی بڑا پہلوان آتا تھا تو رکانہ کو لایا جاتا تھا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دعوت دی تو شرط رکھ دی کہ میرے ساتھ میں کشتی کرنی پڑے گی، اور اگر تم نے مجھے ڈھا دیا، چت کر دیا، تو میں ایمان قبول کر لوں گا. اگر تم نے مجھے ڈھا دیا تو میں مسلمان بنوں گا، اور اگر میں نے تمہیں ڈھا دیا تو پھر تمہیں اپنا یہ مشن بند کرنا پڑے گا، کسی کو آج کے بعد دعوت نہیں دو. کتنا بڑا چیلنج ہے، حق اور باطل کا چیلنج. ہر حق اور باطل کی لڑائی ہے اور حق اور باطل کی کشتی ہے. رکانہ نے کہا کہ ڈھا دیا تو مسلمان میں بنوں گا، اور اگر میں نے تمہیں ڈھا دیا تو آج کے بعد یہ کام تمہیں بند کرنا پڑے گا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موقع غنیمت سمجھا کہ موقع غنیمت ہے. رکانہ جیسے پہلوان کو اسلام قبول کر لیا اگر رکانہ نے تو اس کے ذریعے سے اسلام کو طاقت ملے گی. موقع غنیمت ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ کشتی کرنے کے لیے تیار. اللہ کے رسول سارے نبیوں کے سردار اور سارے رسولوں کے سردار، اور جس کی وجہ سے ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ کشتی کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر تم کشتی کے ذریعے سے اسلام قبول کر سکتے ہو تو میں کشتی کرنے کے لیے تم سے تیار. علماء نے کیا اخذ کیا اس سے؟ علماء نے اس واقعے سے کیا اخذ کیا کہ دیکھو، اسلام کے قریب کرنے کے لیے اور اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، یہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے اگر اللہ کے نبی کو کشتی کرنے کی ضرورت پڑی تو آپ کشتی کر رہے ہیں. اسی لیے ساری امت کو یہ پیغام ہے کہ اسلام کے قریب لانے کے لیے کسی آدمی کو، یہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے کوئی ایک کام ہی ضروری نہیں. جس کام سے بھی دوسرا آدمی اسلام سے مانوس ہو سکتا ہو، اسلام کے قریب آ سکتا ہو، اسلام میں داخل ہو سکتا ہو، مسلمان کو ہر وہ کام کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ دوسرا آدمی دعوت و تبلیغ کے ذریعے ہی مسلمان بنے. ضروری نہیں ہے کہ دوسرا آدمی مدرسے میں پڑھ کر ہی مسلمان بنے. ضروری نہیں ہے کہ دوسرا آدمی خانقاہ میں الا اللہ کر کے ہی مسلمان بنے. نہیں، یہ رکانہ کشتی کے ذریعے سے مسلمان بن رہا ہے، کشتی کے ذریعے سے اسلام کی طرف آ رہا ہے، اور کشتی کے ذریعے سے آیا تو اللہ کے رسول نے کشتی کرنی اس کے ساتھ میں منظور کی.
آپ نے ہاتھ ملایا، کشتی ہوگی، میں تیرے ساتھ کشتی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دن متعین ہوا، تاریخ متعین ہو گئی، سارے حجاز میں، سارے مکے اور مدینے میں اعلان ہو گیا کہ محمد کی کشتی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ محمد کی کشتی رکانہ سے ہوگی۔ آج تک رکانہ کو کسی نے ڈھایا نہیں ہے، رکانہ نے سب کو ڈھایا ہے۔ جو باطل لوگ تھے، جو کفر میں تھے، حالت کفر میں تھے، ان کے دل کے اندر لڈو پھوٹ رہے تھے کہ آج محمد کا مشن ختم ہو جائے، کیونکہ رکانہ تو محمد کو ڈھا ہی دے گا، رکانہ تو کسی سے ڈھانے والا نہیں ہے۔ دن آیا، تاریخ آئی، اکھاڑے میں گئے، اللہ کے رسول نے رکانہ سے ہاتھ ملایا کشتی کا، رکانہ اور اللہ کے رسول کی کشتی شروع ہو گئی۔ سارا مکہ جمع ہے، سب دیکھ رہے ہیں، اتنے بڑے پہلوان کی کشتی ہے کہ نبی اور محمد سے کشتی ہو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت کا اندازہ آپ دیکھو، کتنی بڑی طاقت آپ میں ہے، کتنی قوت آپ میں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے ایک ہاتھ کے ساتھ اس سے کشتی کی ہے، ایک ہاتھ سے، دوسرا ہاتھ نہیں لگایا، جسم کا کوئی حصہ رکانہ کے نہیں لگایا، صرف ایک ہاتھ سے کشتی کی، اور اس ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کے ساتھ میں کشتی کی، اور اسی ایک ہاتھ سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا، اپنے سر سے اوپر لے گئے، منو وزن کے آدمی کو ایک ہاتھ سے اوپر لے گئے اور یوں چڑیا کی طرح اس کو گھمایا، جیسے کبوتر کو آدمی گھماتا ہے، چڑیا کو گھماتا ہے، روایتوں میں یہی لفظ ہیں، چڑیا کی طرح اس کو یوں گھمایا اور اس طرح لا کے زمین پہ چت کر دیا۔ رکانہ چت ہو گیا، ابھی دوسرا ہاتھ بھی نہیں لگا، جسم کا کوئی حصہ نہیں لگا، ایک ہاتھ کی کشتی ہے اللہ کے رسول کی، اور سر سے اوپر اٹھایا اور لا کے چت کر دیا۔ اب یہ چت ہو گیا، چت ہونے کے بعد میں نیچے پڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ میں چت تو ہو گیا، لیکن جو داؤں مجھے چلانا تھا وہ داؤں میں بھول گیا، کیونکہ توہین ہو گئی نا، سب کے سامنے توہین ہو گئی، جو داؤں مجھے چلانا تھا وہ بھول گیا، محمد کشتی دوبارہ ہو۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ نہیں، تبارہ ہوگی، چبارہ ہوگی، جتنی مرتبہ چاہے آج کشتی کرو، تمہارے پالے میں گیند۔ کشتی دوبارہ ہوئی، اللہ کے نبی نے پھر اسی طرح ایک ہاتھ سے اس کو اٹھایا اور سر کے اوپر اس طرح لے گئے اور اس طرح چڑیا کی طرح گھما کے پھر لا کے چت کر دیا۔ اب یہ نیچے پڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ ہاں میں چت ہو گیا، میں چت ہو گیا، لیکن مجھے چت کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، جس نے مجھے چت کیا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اب تک میں محمد کو عام انسان مانتا تھا کہ یہ نبی اور رسول نہیں ہے، لیکن آج میں مان گیا، آج میں مان گیا اور میرے دل نے قبول کر لیا کہ محمد کوئی عام انسان نہیں بلکہ محمد اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی ہے۔ اس کے اندر جو طاقت ہے وہ اللہ کی طاقت کام کر رہی ہے، عام انسان کے بس کی مجھے چت کرنا نہیں تھا۔ کوئی عام انسان ہوتا تو میں اس سے چت ہونے والا نہیں تھا، لیکن محمد نے جو مجھے چت کیا ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ محمد اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی ہے، اور اسی وقت کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ آج کے بعد میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان، میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور محمد کو اللہ کا رسول بھی مانتا ہوں۔ اتنی بڑی طاقت اور قوت تھی کس میں؟ کس میں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام میں، جنہوں نے اس قرآن کریم کو اٹھایا، اور حال کیا ہوتا تھا اس کے باوجود بھی، اتنی طاقت کے باوجود بھی حال کیا ہوتا تھا؟ فرماتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی طاقت کے باوجود بھی اللہ کے نبی پر جب قرآن اترتا تھا اور سردی کا مگر موسم ہے تو بھری سردی میں آپ کی پیشانی سے پسینہ گرنے لگتا تھا، آپ کی پیشانی سے پسینہ گرتا تھا۔ اگر آپ اونٹنی پر سوار ہیں اور چل رہے ہیں، آپ کی اونٹنی چل رہی ہے اور اس وقت میں کوئی آیت نازل ہو گئی تو چلتی ہوئی اونٹنی رک جایا کرتی تھی، اگر کھڑی ہوئی ہے تو بیٹھ جایا کرتی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی کی بیوی ہے نا عائشہ، اللہ کے نبی کی بیوی ہے عائشہ،
اللہ کے نبی کی بیوی ہیں عائشہ اور سب سے محبوب اور لاڈلی بیوی ہیں، فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میرے نبی اور میرے شوہر میری ران پر سر رکھ کے آرام فرمایا کرتے تھے، اللہ کے رسول کو سکون ملتا تھا۔ اللہ کے رسول حضرت عائشہ کی ران پہ سر رکھ کے آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت میں اگر کوئی آیت نازل ہو جایا کرتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے۔ اتنا وزن ہے اس کلام پاک کے اندر، اتنی طاقت ہے جس کو آج ان بچوں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ تو قابل مبارکباد ہیں وہ والدین، اور قابل مبارکباد ہیں وہ اساتذہ اور وہ تمام لوگ کہ جن کا کوئی پائی پیسہ اس کلام پاک کے حفظ میں لگا ہے، یہ قابل مبارکباد ہیں، جتنی تعریف ان کی جائے کم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تمام لوگوں کو انعامات ملیں گے قیامت کے میدان میں، تو کچھ لوگ وہاں مجمع میں ہوں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ، حافظ قرآن کے ابا کو انعام ملا، حافظ قرآن کو انعام ملا، ان کے رشتہ داروں کو انعام ملا، ہمیں کیا ملا؟ ہم بھی تو ان کے اوپر خرچ کرتے تھے، ہم بھی ان کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے، ہم بھی ان کا احترام کرتے تھے، ہمیں کیا ملا؟ تو اللہ کی طرف سے اعلان آئے گا، کیا آئے گا؟ غیبی آواز آئے گی کہ جس کا کوئی پائی پیسہ بھی کسی بچے کے حفظ قرآن پاک میں خرچ ہوا ہے، میری طرف سے ان سب کی معافی کا اعلان۔ اللہ سب کی معافی کریں گے، جس کا کوئی پائی پیسہ بھی کسی کے حفظ کلام پاک میں لگا ہے، سب کی معافی کا اعلان اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارا پیسا مدرسوں میں لگ رہا ہے اور ان مدرسوں سے اللہ کے قرآن کے حافظ تیار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اس مدرسے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور یہاں کے استادوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور جو بچے حافظ بنے ہیں اللہ حفظ کلام پاک کے فضائل اور اس کے برکات سے ان بچوں کو، ان کے گھر والوں کو اور ان کے رشتہ داروں کو اور ان سے جو متعلق لوگ ہیں یا جن کا پیسہ ان کے اوپر خرچ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ان فضائل سے برکات سے بالا بال فرمائے۔ تو بھئی آپ سب حضرات ان حافظ قرآن کے حفظ کرنے سے خوش ہیں کہ نہیں ہے کہ ان بچوں نے کلام پاک حفظ کیا، ہمارے مدرسے سے یہ بچے حافظ ہوئے؟ آپ کو خوشی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بتاؤ کس کس کو خوشی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائے، آگے اور حافظ قرآن بنے اور یہ مدرسہ اور ترقی کرے، اس کے اندر حافظ کے ساتھ ساتھ عالمیت کی تعلیم ہو، اس کے اندر عالم بنے اور زیادہ ترقی کرے۔ اس کے لیے سہارے کی ضرورت ہے، اس کو سہارا دینے کی ضرورت ہے، اس کو مالی اعتبار سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ باطل طاقتیں ان مدرسوں کے پیچھے کیسے لگی ہوئی ہیں؟ مسلمان بچوں اور بچیوں کو دین سے دور کرنے کے لیے کیسی کیسی سازشیں اور محنتیں کر رہی ہیں، سب کو پتا ہے، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ آج کے اس دور میں پہلے سے زیادہ اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کی حفاظت کرو، گھروں میں بھی کرو، جو گھر میں بچے رہتے ہیں مدرسوں میں نہیں آتے ان کی بھی نگرانی کرو، حفاظت کرو، کہیں کسی باطل طاقت کے جال میں نہ پھنس جائے۔ ان کی محنت کرو، کوشش کرو اور ان کو دینی اعتبار سے مزین کرنے کی کوشش اور محنت کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائے اور ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائے۔ تو آپ حضرات سے آخر میں اپنے اس مدرسے کے لیے، یہ ہمارا مدرسہ امداد الاسلام جس کا سالانہ جلسہ ہے، پیچھے جلسہ رکھا گیا تھا، وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے کینسل ہو گیا تھا، اب یہ دوبارہ رکھا گیا کہ موسم خراب ہے، لوگ نہیں آئیں گے، تعاون نہیں ہوگا، پیسے نہیں آئیں گے۔ آج تو موسم ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور بہت اچھے کولر چاروں طرف مدرسے والوں نے لگائے ہیں آپ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کہ کہیں گرمی محسوس نہ ہو، ٹھنڈک میں بیٹھے ہوں تاکہ پیسہ صحیح طریقے سے جیب سے نکال کر مدرسے کو دے سکیں۔ تو اب بلا کسی تاخیر کے آپ حضرات اپنے اس مدرسے کو تعاون کرنا شروع کریں اور پیسے دینے شروع کریں۔ سب سے پہلے کون ہے اس مجمع میں جو